یہ محبت نہیں، اذیت کا دوسرا رخ ہے زینی۔ ایسی محبتیں قوس و قزح کی مانند ہوتی ہیں، چند گھڑیوں کے لیے دلکش اور حسین اور حیرہ کن، پھر دل کے آسمان سے یوں گم ہو جاتی ہیں جیسے کبھی تھیں ہی نہیں، اور دل اس قوس و قزح کو ڈھونڈنے میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ مگر وہ پھر ہاتھ نہیں آتی۔ محبتیں بارش میں اگنے والی کھمبیوں کی طرح ہوتی ہیں، جو دیکھنے میں خوش نما اور زہریلا پھل ہے۔ اس کو چکھنے والا عمر بھر تڑپتا رہتا ہے، نہ جیتتا ہے نہ ہی مرتا ہے۔ ماس کے قدم دروازے کی چوکھٹ پہ ٹھٹکانے والی پڑیاں کی یہ آواز تھی۔ وہ زینب کی کسی بات کا جواب بے حد سنجیدگی سے دے رہی تھی۔ ماس کو اس کی محبت کے بارے میں خیالات جان کر دانتوں پسینہ آنے لگا۔ تو پھر یہ محبت آخر ہے کیا؟ کیوں اس کا اتنا چرچا ہے؟ یہ دلوں کو کیسے اور کیوں کر جکڑ لیتی ہے؟ کیوں دل سے نہیں نکل جاتی؟ زینب نے عجیب سی پاسیت سے سوال کیا تھا۔ ماس وہیں کھڑا رہ کر پڑنیا کا جواب سننے کا منتظر ہو گیا۔ محبت تو بہت پیارا جذبہ ہے، مگر اس کا خوش کن سلسلہ کسی بھی غیر محرم رشتے سے نہیں جڑتا۔ نامحرم سے ہونے والی محبت بے جڑ اور بے زمین پودے کی مانند ہوتی ہے، کسی بھی تیز آندھی اور مخالف ہوا سے اکھڑ جانے والا پودا۔ محبت وہی بھرپور ہوتی ہے جو عورت کو اپنے محرم مرد سے ملتی ہے، اپنے بچوں سے ملتی ہے، اور یہی محبت عورت کو مکمل بناتی ہے، اس کے نسوانی وقار اور پاکیزگی کو قائم رکھتی ہے، اسے آسودہ رکھتی ہے۔ یہ راستوں میں آنے والے کچے سائباں ہیں جو کبھی عورت کو تحفظ اور آسودگی نہیں دے سکتے۔ یہاں ٹھہرنا ابس ہے، گزر جانا عقل مندی ہے۔ یہ سراب ہے، اکٹوپس ہے جو ہر گزرنے والے کو جکڑنا چاہتا ہے۔ میں اپنے دل کو نفس کے منہ زور سیلاب میں تنکے کی طرح بہنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ نفس منہ زور بے لگام گھوڑے کی مانند ہوتا ہے، اس کی مانو تو یہ منہ کے بل گراتا ہے۔ ماس کے ہونٹوں پہ بے اختیار مسکراہٹ بکھر گئی، اسے اپنے انتخاب پہ فخر محسوس ہونے لگا۔ مگر پری لالا، تمہیں چاہنے لگے ہیں، اور عورت کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے چاہنے والے مرد کی بڑی سے بڑی خطا کو بھی فراخ دلی سے معاف کر دیتی ہے۔ زینب کا لہجہ و انداز ملتجیانہ تھا۔ ماس کو حیرت ہوئی تھی کہ زینب پرنیا کو اس کے لیے ہموار کر رہی تھی۔ اسے بے اختیار زینب پہ پیار سا آنے لگا۔ مرد عورت کی اس خامی سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتا رہا ہے، کبھی کھوکھلے لفظوں سے، کبھی جھوٹے ہیلے بہانوں سے اسے ہمیشہ ٹریپ کرتا رہا ہے۔ پرنیا کا جوابی لہجہ سرد اور سپاٹ ہو گیا تھا۔ ماس کو اپنے اعصاب تڑکتے محسوس ہوئے۔ وہ آخر اسے اتنی بدگمان کیوں تھی؟ میں جانتی ہوں مرد اور عورت ہر معاملے میں برابری نہیں کر سکتے۔ عورت کو مرد کی دوستی بہت مہنگی پڑتی ہے۔ مرد صرف گنہگار ہوتا ہے جبکہ عورت ساتھ رسوا بھی ہوتی ہے۔ اس کا نسوانی وقار اور پاکیزگی مجروح ہوتی ہے، سو مجھے محتاط رہنا پسند ہے۔